باب قول اللہ تعالی ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب اللہ. یہ باب المحبہ ہے، محبت کا بیان. محبت قلبی فعل ہے، دل کا عمل ہے، اور یہاں سے آگے جو ابواب ہیں 7 ابواب، ان کا تعلق قلبی اعمال سے ہے اور دل کے اعمال سے ہے. اور ظاہر ہے کہ ایمان دل کے عمل کا بھی نام ہے، زبان کے اقرار کا بھی نام ہے، اور تمام اعضاء کے عمل کا بھی نام ہے. یعنی حقیقت ایمان یہ ہے جس میں انسان کی زبان، انسان کا دل اور اس کے سارے اعضاء جو ہیں وہ اپنا اپنا عمل کریں جو شریعت کی ذمہ داری ہے. گویا ایمان زبان پر بھی ہوتا ہے اور ایمان دل میں بھی ہونا ضروری ہے، اور ایمان سارے اعضاء میں ہونا ضروری ہے. محبت جو ہے یہ قلبی عمل ہے اور اس کا تعلق دل سے ہے. آپ نے لا الہ الا اللہ کی شروط پڑھی ہوں گی، جس میں محبت کا بھی ذکر ہے. 7 شرائط ہیں لا الہ الا اللہ کی کہ جو بھی کلمہ گو ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو اور توحید کا اقرار کرنے والا ہو، اسے ان 7 شرائط کی تکمیل کرنا ضروری ہے. نمبر 1 علم، جس کا ضد جہالت ہے. جس چیز کا اقرار کر رہا ہے اسے اس کا علم ہو، اس سے جاہل نہ ہو. اس لیے توحید کے بہت سے مسائل ایسے ہیں جن میں جہل عذر نہیں بنتا. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، یہ پہلا فریضہ ہر مکلف کا کہ لا الہ الا اللہ کو جان لو. الا من شہد بالحق وہم یعلمون، یعنی حق کی گواہی دیں پورے علم کے ساتھ. یہ پہلی بنیادی شرط ہے لا الہ الا اللہ کی کہ وہ اس کلمے کا عالم ہو، جاہل نہ ہو. دوسری شرط یقین ہے، کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو. یہ گواہی دے پوری بصیرت کے ساتھ اور پورے ایک قلبی یقین کے ساتھ، کسی شک و شبہ کے بغیر. اور پھر اخلاص ہو، تیسری شرط. گواہی دینے والا مخلص ہو اور گواہی دے اخلاص کے ساتھ، جس میں کسی قسم کا شرک نہ ہو، ایک ذرہ کے برابر بھی. اخلاص سے گواہی دے. پھر صدق ہے، سچائی، تصدیق، ان پورے دین کو، اللہ رب العزت کے اوامر کو جس میں سر فہرست توحید ہے، وہ حق اور سچ مانے، کسی قسم کے کذب کا یا تکذیب کا دخل نہ ہو اس کے ایمان اور عقیدے میں. اور پھر 5ویں شرط محبت، جس کی ہم تفصیل آگے عرض کریں گے. کوئی بغض نہ ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کی ذات کے ساتھ، اس کے اسماء و صفات کے ساتھ، اس کے افعال کے ساتھ، اس کے تصرفات کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ، دین کے مسئلہ کے ساتھ کوئی بغض نہ ہو. ایسی کامل محبت ہو. اور 6ٹھی شرط انقیاد کی ہے، اطاعت اور پیروی، جس میں اعراض یا انکار کا کوئی شائبہ تک نہ ہو. اور اللہ اور اس کے رسول کا جو امر سامنے آئے، جو حکم سامنے آئے، اس پر فوری سر تسلیم خم کر لے، اور کوئی اعراض یا انکار کا شائبہ تک اس میں نہ ہو. اور
ساتویں شرط قبول، کسی ان شرعی حقیقت کو رد نہ کرے بلکہ دل و جان سے قبول کر لے۔ یعنی انقیاد یہ ہے کہ عملی طور پہ جھک جائے اللہ تعالیٰ کے فرامین کے سامنے، اور قبول یہ ہے کہ اعتقاداً و اقراراً و قلباً و عملاً ہر شرعی حقیقت کو قبول کر لے اور کسی شے کا رد نہ کرے، کسی شے کو ٹھکرانے کی کوشش نہ کرے۔ تو آپ نے سنا کہ محبت یہ توحید کی ایک بنیادی شرط ہے، یہ عمل قلب ہے، دل کا عمل ہے، جس کا بیان آج شروع ہو رہا ہے۔ اور دین اسلام بلکہ عبادت کا جو انتہائی اہم نقطہ وہ محبت ہے، یعنی عبادت کی بنا محبت پر ہے۔ اپنی محبت کو ہم سب چیک کریں، پرکھیں۔ مسجد میں ہم داخل ہوئے تو اللہ رب العزت کی محبت کار فرما تھی یا نہیں تھی؟ یہ آنا، نماز پڑھنا، اس کی اساس کیا تھی؟ یعنی محبت ایک ایسا نقطہ ہے جو ہر لحظہ، ہر حال میں انسان کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ دین اسلام میں ہر وقت کوئی نہ کوئی عمل ہے اور کوئی نہ کوئی عبادت ہے، اور عبادت کا مبنی جو ہے وہ محبت ہے۔ نماز پڑھنا یعنی یہ آمد محبت کی بنیاد پر ہو، یہ عمل محبت کی بنیاد پر ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے یہ جو ہم پر عائد ہوتا ہے، اس فریضے کو محبت کی بنیاد پر قبول کریں اور محبت ہی کی بنیاد پر اس کو ادا کریں، یہ حقیقت محبت ہے۔ اور اللہ رب العزت کے لیے اس کا خالص ہونا ضروری ہے، کیونکہ پوری توحید اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہے۔ تو محبت جو توحید کے شرائط میں ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونا ضروری ہے۔